ویلکم بیک ناظرین. میں یہاں پر ڈاکٹر فرید پراچا سے سوال کروں گی. ڈاکٹر صاحب، آپ نے گفتگو سنی میرے باقی مہمانوں کی. کیا ہم اپنی خارجہ پالیسی اور دفاع کے معاملات میں اعلیٰ سطح کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان کے جو تقاضے ہوتے ہیں، کیا ہم پورے کر پائیں گے؟ قطعاً نہیں جی. میں ہزاروی صاحب کا بڑا احترام ہے، تعلق ہے ان سے، لیکن یہ جس انداز کی انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، یعنی حقائق کے بالکل منافی. 4 سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد آج کی یہ پالیسی کون کروا رہا ہے اور اس کو کون بیان کر رہا ہے، اس پہ بھی ساری باتیں ہر ایک کو معلوم ہے. کس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ڈرون حملے 350 ہوئے ہیں اس دور میں؟ اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ پاکستان کو بیچ دیا ہے، ریمنڈ ڈیوس کو ان کے حوالے کر دیا ہے، پاکستان کو غلام بنا دیا ہے، ڈالروں کی بھیک لے رہے ہیں، اس بات کا کریڈٹ لے رہے ہیں؟ اگر 126 آپ کے ممبر ہیں تو نہ کریں اقتدار. آپ اقتدار پر بھی ہیں، 3 صوبوں کے اندر آپ کی حکومت ہے، پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی آپ نے قوم پر بڑا احسان کیا ہے. یہ قوم پر کون سا احسان ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ اتنے لوگوں کو مروا کے 25,000 افراد اور 5,000 اگر آپ کراچی کے بھی شامل کر لیں تو 30,000 افراد کی قربانی، 70 ارب ڈالر کا نقصان. اس کے بعد یہ کہ وہی پالیسیاں ہیں پرویز مشرف کی. کیا فرق آیا ہے پرویز مشرف کے اور آج کے دور کے اندر؟ اس لیے یہ بات آپ اس تناظر کے اندر اگر کریں گے تو بہت ساری باتیں پھر کہنے والی ہیں. دینی حوالے سے بھی میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ جنگ کی تیاری کے لیے ہے، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو پھر تیاریاں نہیں ہوتی. پھر وہ حکم ہے اِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا، جب کوئی دشمن تمہارے مقابلے میں آ جائے تو ثابت قدم ہو جاؤ. پھر وہاں پر وہ حکم ہے کہ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ، جب لوگ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، ڈر جاؤ. فَزَادَهُمْ ایمَانًا، تو ان کا ایمان میں اضافہ ہو گیا. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، انہوں نے کہا اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے. آج قوم کو آپ یہ درس دیں، آپ حضرات علماء کرام ہیں، آپ کربلا کے واقعات سے جذبہ عطا کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں اور اتحاد کی بات کریں. ہم پبلک میں اسی لیے جا رہے ہیں. ہمارا جو ہے وہ 11 تاریخ کو راول پنڈی میں، 18 تاریخ کو پشاور میں اور 25 تاریخ کو لاہور میں بہت بڑے پروگرام ہو رہے ہیں. لاکھوں افراد ہوں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کو متحد کرنے، امید دلانے، قائم رکھنے اور ثابت قدم رکھنے کی ضرورت ہے. جی دیکھیں جی، میں ڈاکٹر صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں اور میرا ڈاکٹر صاحب سے شاید سوائے اس بات کے کہ میں نے کہا کہ ٹوٹل توپوں کا رخ 1-2 جگہ نہ موڑے، میرا مقصد یہ تھا. میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ کہ کل کے لیے ملک کے اصل جہاد تو ہے یہی کہ ہمارے ملک پر اگر کوئی جارحیت ہوئی غیر ملکی تو الحمدللہ اس معاملے میں اس وقت تمام مسالک بھی ایک ہیں. میں آپ سے یہ بات بالکل اعتماد کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. تمام پولیٹیکل پلس مذہبی جماعتیں، کسی کو کبھی اختلاف اس معاملے میں نہیں رہا. جب بھی اب بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسلک کا اور ہر مذہبی اور سیاسی جماعتیں ریلی کر رہی ہیں. نہیں جانی، میں نے عرض کیا کہ اقدامات کوئی میں آپ سے عرض کروں نا جی، میں مذہبی میں آپ سے عرض کروں کہ وہ حکومتی سطح پہ مسئلہ ہے. جہاں تک حکومتی سطح کا مسئلہ ہے، دیکھیں جی، ہم نے ابھی واضح طور پر آپ کے سامنے سب کچھ کہ اس پہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. دیکھیں نا، یہ جو ابھی انہوں نے جرمن کے اندر یہ جو بون کانفرنس تھی، یا اس طریقے سے یہ جو ابھی آپ کا یہ جو ایئرپورٹ تھا اپنا شمسی ایئر بیس جو ہے، اور مزید ہم اقدامات لے رہے ہیں انشاءاللہ. غیرت کا، حمیت کا ہم سودا نہ کیا ہے، نہ سودا کریں گے. جمہوریت کے اوپر ملک کے خاطر اس وقت لیڈرشپ آپ کو چند ہی نام انگلیوں کے اوپر ملیں گے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، جو نہ ملک چھوڑ کر کہیں گے اور نہ مصیبت کے اندر کچھ ایسا قوم کو بزدل بنایا. ہم پریکٹیکلی طور پر انشاءاللہ تعالی، عملی طور پر حکومتی سطح پر مسلح افواج ہماری ہے، عوام ساتھ ہے، اور دیگر سیاسی اور مذہبی جتنی جماعتیں ہیں اس ایشو کے اوپر، یہ جو امریکی جارحیت ہوئی ہے، ہم سب انشاءاللہ تعالی متفق ہیں. حکومت کوئی کمزوری نہیں دکھائے گی اس ایشو کے اوپر. اچھا، میں سروت اعجاز قادری صاحب کو شامل گفتگو کرنا چاہوں گی. سروت صاحب، آپ نے میرے تمام مہمانوں کی گفتگو سنی.
آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت ہماری قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور کیا ہمارے ساتھ جو ہماری حکمراں جماعتیں ہیں اور جو تمام تر لوگ حکومت کے اندر ہیں، موجود ہیں، شامل ہیں، کیا وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا اور سب ساتھیوں کا بہت شکریہ، بالخصوص آپ کا کہ آپ نے بھی مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. یقیناً اس وقت پاکستان جس نازک دورائے سے گزر رہا ہے، جن مسائل کا شکار ہے، اس میں آج ہم سب کی، بلکہ ہمیشہ سے ہم سب کی یونٹی کی ضرورت ہوتی ہے جو نہیں ہو پاتی. لیکن آج اگر ہم کچھ، جیسے ابھی واقعہ ہوا ہے ہمارے فوجی جوانوں کا، 25 جوان جو ہمارے شہید ہو گئے اس پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے، لیکن آج ہم سوچتے ہیں، ہم پھر ایک ہو جاتے ہیں. جب کوئی ایشو آتا ہے پھر ہمیں اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، قراردادیں بن جاتی ہیں، پاس ہو جاتی ہیں. لیکن جب تک ان کے اوپر عمل درآمد اچھی نیت کے ساتھ نہیں ہوگا، سچی نیت کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ ہم جو ایک ٹی وی سیشن کے لیے، ایک اپنے فوٹو سیشن کے لیے، ہم اس سے نکل کر اب ہمیں سچے نیت کے ساتھ اقدامات کرنے ہوں گے. مصلحت پسندی کو ایک طرف اٹھا کے رکھنا ہوگا، ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، اور ملک کی مفادات کو ترجیح دینا ہوگا. اور ایک بات جو بڑی اہم، کہ جب کوئی اس قسم کا ایشو آتا ہے تو ہم اپنی قوم سے غیرت کے اہمیت کا اور اس کا انجیکشن لگانا شروع کر دیتے ہیں. بالکل وہ انجیکشن اب ہمارے اس پارلیمنٹ کو لگانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو لگانے کی ضرورت ہے سر. لیکن میرا یہاں پر یہ سوال ہے کہ یہ لگائے گا کون؟ کیونکہ یہ ساری عوام لگائے گی. عوام کو اب مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرنا ہوگا. عوام کو اب وہ فیصلہ کرنا ہوگا کون لوگ ہیں جو اس ملک کے مفاد میں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک کے مفاد کا سودا کر رہے ہیں، وہ کون لوگ ہیں. ہم چاہے وہ ہم 79 سے لے کے آج تک اگر ہم چیزیں معاملات کو دیکھیں تو آپ اور ہم نے تو ان کو، ہمارے کچھ لوگوں نے ان کو جنریٹ کیا، جن لوگوں کو، جنہوں نے آج اس پاکستان کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا ہے کہ آج اکنامکلی ہماری پوزیشن میں ہم 4th کے اوپر آ گئے. 100ویں پوزیشن تھی، آج 4th پہ ہیں. ہمارا آگے فیوچر کیا ہے؟ تو ہمیں اور ہماری اس قوم کو کم سے کم اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا اور ان لوگوں کو آگے لے کر آئے جو واقعی ہے. یہ فیصلے تو ہوئے، بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم آج ہم فیصلہ اس سے پہلے ہم نے کیوں نہیں کیا کہ شمسی ایئر بیس اور شہباز ایئر بیس کو خالی رہے؟ ہم نے کیوں اس وقت فیصلہ نہیں کیا؟ یہ ڈالر کوئی عوام کے پیٹ میں نہیں جا رہے، عوام کی غربت نہیں ختم ہوئی، انتہا پسند یہ فیصلہ ہم شمسی ایئر بیس کا یا نیٹو سپلائی بند کرنے کا فیصلہ ہم ایبٹ آباد کے سانے کے بعد ہی کر لیتے، اسی وقت کر لیتے. عوام کو تو کوئی بھی ایڈوانٹیج پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ فیصلہ تو ہماری 3.5 سال پہلے یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا، جب ہماری عوامی اور جمہوری حکومت آئی تھی، جب یہ فیصلہ ہونا چاہیے تھا. ہم کو اس وقت یہ فیصلہ کرنا. آج اس میں 4 سال میں واقع میں ہوا. ابھی جیسے فرید پراچا صاححب نے بھی کہا 35,000 5,000 تو آپ کے فوجی جوان ہیں، 30,000 آپ کے سویلین ہیں. ہم 2,500 کی گفتگو تو کر رہے ہیں کہ ڈرون حملہ. اچھا ڈرون حملہ امریکہ اتنا ایڈوانس ٹیکنالوجی لے کر ہے کہ میں جو ٹارگیٹڈ آپریشن کرتا ہوں ڈرون حملوں کے اندر، ٹارگیٹڈ بندوں کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو ان کی اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں ان کو وہ 25 فوجی جوان نظر نہیں آئے پاکستان کے. وہ پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر نہیں آیا، وہ امن کا پرچم لہراتا ہوا ان کے ایڈوانس ٹیکنالوجی میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو یہ ان کا اس کے پیچھے کیا مقاصد ہے، یا ہم سب کو سوچنا ہوگا. اور بالخصوص اب اس قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ قومیں فیصلہ کرتی ہیں، زندہ قومیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں اب کس طریقے سے ہمیں اب لوگوں کا انتخاب کرتے ہوئے. کیونکہ اگر ہماری یہ قوم فیصلہ صحیح کر لے تو 50% تو آپ کے حالات ویسے ہی صحیح ہو جائیں گے. اچھا صاحب مجھے ذرا سا موقع دے دیتے، بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لے لیتے ہیں. اس ڈسکشن کو ناظرین آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیے.